عوام کا پیسہ کسی کی جاگیر نہیں، قومی وسائل عوام پر خرچ ہوں گے۔ سیلاب اور بارشوں سے جاں بحق ہونے والے افراد کے ورثاء کو معاوضے کی رقم فوری ادا کی جائے۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کو امداد اور بحالی کے کاموں میں بھرپور تعاون دے گی۔ وزیر اعظم کو جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع کے دورے کے موقع پر ڈیرہ غازی خان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات، امداد اور بحالی کے کاموں پر بریفنگ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ڈیرہ غازی خان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ۔ راجن پور اور ڈی جی خان میں 5 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ زیر آب آیا۔ سیلابی پانی سے 17 اور چھتیں گرنے سمیت دیگر واقعات میں 6 افراد جاں بحق ہوئے۔ دونوں اضلاع میں 1,32,181 افراد سیلابی پانی سے متاثر ہوئے۔ 865 چھوٹے بڑے مویشی سیلابی پانی کی نظر ہو گئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا جنوبی پنجاب اور جنوبی بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ چیئرمین NDMA کی دوران پرواز بریفنگ۔ سیلاب سے ہونے والے نقصانات، متاثرین کو دی جانے والی امداد اور بحالی کے کاموں سے آگاہ کیا گیا۔ مزید بارشوں کے سپیل کا بھی امکان ہے، ضروری ہے کہ ہم خود کو ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رکھیں، وزیر اعظم کی ہدایت۔ بدلیں گے تقدیر ہمارا، جلتا ہے کشمیر۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم استحصال منا رہے ہیں۔ دن منانے کا مقصد وسطائی بھارتی حکومت کی جانب سے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ حریت کانفرنس کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال۔ پاکستانی قوم اور قیادت کا کشمیریوں کے منصفانہ جدوجہد کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بھارتی حکومت آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے ہندتوا ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان نے کشمیریوں کے جائز مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن مدد کی ہے۔ جنوبی ایشیا پائیدار امن و استحکام سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر کے تنازع کے پرامن حل سے ہی ممکن ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف علوی کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام۔ یوم استحصال پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور مشیر امور کشمیر قمر سمان کائرہ، سیکریٹری خارجہ اور دفتر خارجہ کے عملے کی ریلی میں شرکت۔ یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے جلتا ہے کشمیر ہمارا خصوصی نغمہ جاری۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچنے پر سائرن بھی بجائے گئے۔ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ مسئلہ کشمیر ایک رستہ ہوا زخم ہے جو مرہم مانگتا ہے۔ کشمیر کے ساتھ ہماری وابستگی لازوال ہے۔ پاک فوج نے کشمیر کوز کے لیے لازوال قربانیاں دی۔ مقبوضہ کشمیر جبر بڑھنے کے باوجود کشمیری عوام کا حوصلہ پست نہ ہو سکا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور مشیر امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ کا یوم استحصال ریلی سے خطاب۔ OIC کا تنازع جموں کشمیر، اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ غیر قانونی اقدامات مقبوضہ جموں کشمیر کی حیثیت اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو متاثر نہیں کر سکتے۔ عالمی برادری سلامتی کونسل قراردادوں کے مطابق تنازع حل کرانے میں ٹھوس اقدامات کرے۔ جنرل سیکریٹریٹ اسلامی تعاون تنظیم کا یوم استحصال کشمیر پر بیان۔ الیکشن کمیشن کا قومی اسمبلی کے 9 حلقوں پر ضمنی انتخاب کے شیڈول کا اعلان۔ کاغذات نامزدگی 10 اگست سے 13 اگست تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 17 اگست کو کی جائے گی۔ پولنگ 25 ستمبر کو ہوگی۔ یہ نشستیں تحریک انصاف کے اراکین کے استعفوں کے بعد خالی ہوئی تھیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 270 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 41,700 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ کی کمبوڈیا میں یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے جوزف بوریل سے ملاقات۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان 2 طرفہ اور علاقائی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا باقاعدہ تبادلوں اور باہمی فائدہ مند تعاون کی اہمیت پر اتفاق۔ بلاول بھٹو زرداری کی 2 طرفہ تجارت پر GSP+ کے اثرات کی تعریف۔
बलोचिस्तान की सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की हंगामी बुनियादों पर टीमें तश्कील देने की हिदायत। अगले 2 रोज़ में पिम्स से डॉक्टरों की टीम बलोचिस्तान के आफतज़दा इलाकों में पहुंच जाएंगी। 30,000 से ज़ायद वैक्सीनेशन की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। मुसीबत और मुश्किल की घड़ी में हर मुमकिन इक़दाम को यकीनी बना रहे हैं वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल। ताइवान के गिर्द चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की फौजी मशकें, 6 जोन्स में लॉन्ग रेंज लाइव फायर शूटिंग और मिसाइल तजुर्बात। 7 अगस्त तक जारी रहने वाली मशकों की वजह से बहरी और फजाई ट्रैफिक बंद। चीनी बैलिस्टिक मिसाइल जापान के खुसूसी इक्तिसादी जोन में गिरने की इत्तला। यूक्रेन की हिमायत करना नेटो की अखलाकी जिम्मेदारी है। रूस यूक्रेन पर गालिब आने से हमसाया मुल्कों पर भी हमले कर सकता है। रूस फौजी ताकत से अपने मकासद में कामयाब होने से हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सेक्रेटरी जनरल नेटो जेंस स्टोल्टनबर्ग। नेटो का अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मशरक़ में मौजूदगी में इजाफा। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पाकिस्तान के शजर अब्बास की 200 मीटर दौड़ की हीट 2 में पहली पोजीशन, 21.12 सेकंड्स के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हॉकी में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले के बाद 7 गोल से हरा दिया। कौमी हॉकी टीम्स मेडल्स की दौड़ से बाहर। पाकिस्तान के एथलीट्स आज 5 मुख्तलिफ खेलों में एक्शन में नजर आएंगे। मुकाबले देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। अमेरिका में सिटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट, बरतानिया के डेन एवांस और जापान के यूशिहितो निशिओका की क्वार्टर फाइनल्स में रसाई। स्वीडन के मिकाइल यमर भी लास्ट 8 में पहुंच गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चले, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आवाम का पैसा किसी की जागीर नहीं, कौमी वसाइल आवाम पर खर्च होंगे, किसी की हक तलफी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि खड़ी फसलों, लाइव स्टॉक और दीगर अमलाक के नुकसानात का मुश्तरका सर्वे ज़रूरी है। सैलाब से मुतासरा जनूबी पंजाब के अजला के दौरे के मौके पर डेरा गाजी खान में सैलाब की तबाहकारियों, इमदाद और बहाली के कामों पर दी जाने वाली ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब और बारिशों से जाँ बहक होने वाले अफराद के वरसा को मुआवजे की रकम फौरी अदा की जाए। उन्होंने कहा कि मुश्तरका सर्वे मुकम्मल होने पर इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों को इमदाद और बहाली के कामों में भरपूर ताउन देगी। वज़ीर आज़म को बताया गया कि कोस्टल से आने वाले बरसाती नालों से राजनपुर और डीजी खान दोनों अजला के 265 मौज़ूआत मुतासर हुए। सैलाब से 10,883 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बैराजों पर पानी की सूरत हाल से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि ऐसी हिकमत अमली वज़ा की जाए जिससे बरसाती नालों का पानी आबादी और खेतों को मुतासर न करे। दरियाओं पर बंदों के पुश्तों को मजबूत किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने डेरा गाजी खान के सैलाब से मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना किया। राजनपुर और डीजी खान में 5 लाख एकड़ से ज़ायद रकबा ज़ेरे आब आया है। सैलाबी पानी से 17 और छतें गिरने समेत दीगर वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं। दोनों अजला में 1,32,181 अफराद सैलाबी पानी से मुतासर हुए। 865 छोटे बड़े मवेशी सैलाबी पानी की नजर हो गए। इससे पहले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को जनूबी पंजाब और जनूबी बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के मौके पर चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने दौरान परवाज़ वज़ीर आज़म को मुतासरीन को दी जाने वाली इमदाद और बहाली के कामों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मज़ीद बारिशों के स्पेल का भी इम्कान है, इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद को हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रखें। और अब कुछ बात करेंगे यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं, जिसका मकसद फस्ताई भारतीय हुकूमत की तरफ से 5 अगस्त 2019 में किए जाने वाले गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल है। हड़ताल की अपील कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नसरबंद चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट, मीर वाइस उमर फारूक, शबीर अहमद शाह, नईम अहमद खान, गुलजार अहमद
غلام احمد گلزار، آغا سید حسن الموسوی اور دیگر رہنماؤں نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ 5 اگست 2019 مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعصب مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کا مقصد آبادی کے تناسب کو بگاڑنا، مقبوضہ علاقے کی مسلم اکثریتی شناخت کو ختم کرنا اور RSS کے ہندوتوا نظریے کو مسلط کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام اپنے حق خود ارادیت کے حصول تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ تنازع علاقے میں بھارت کے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کا نوٹس لے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کے گھر میں غیر قانونی نظر بندی کو 3 سال مکمل ہو گئے۔ قابض انتظامیہ نے مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی سے ایک روز قبل 4 اگست 2019 کو انہیں گھر میں نظر بند کر دیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساغر، محمد فاروق رحمانی، سید فیض نقشبندی، الطاف حسین وانی، شیخ عبد المتین اور دوسرے رہنماؤں نے کہا ہے کہ فسطائی مودی حکومت ظالمانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے بھارتی تسلط سے آزادی کے حصول کے کشمیریوں کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور یک طرفہ اقدامات کے 3 سال مکمل ہونے کے موقع پر آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں سشان علی بھٹی۔ 5 اگست 2019 بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی تاریخ میں ایک اور سیاہ دن کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا۔ ہندوتوا ایجنڈے کی پیروکار BJP نے RSS کے نظریے پر عمل کرتے ہوئے مقبوضہ جموں و کشمیر کو حاصل خصوصی سٹیٹس کا خاتمہ کرنے کے لیے آرٹیکل 370 اور 35A کو اپنی انتہا پسندی کی نظر کر ڈالا۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے دفتر خارجہ میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا کہ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں مسلسل اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور انسانی حقوق قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ کشمیریوں کے یوم استحصال کے موقع پر متعدد سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ Since August 2019, more than 650 Kashmiris have been martyred by Indian occupation forces in IIOJK. In parallel, there is a series of arbitrary legal and administrative steps, including land confiscation, influx of non-Kashmiris, creation of alien settlements, and issuance of millions of illegal domicile certificates, all aimed at demographic engineering in order to turn the Kashmiri Muslim majority into a minority in their own land. ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں لاک ڈاؤن، انٹرنیٹ کی بندش اور کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل کیے جا رہے ہیں، جبکہ کشمیری لیڈرشپ کو حق خود ارادیت کے لیے آواز اٹھانے پر قید میں رکھا گیا ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بجٹ ڈیفیسٹ آل ٹائم ہائی ہو رہا تھا اور آپ نے IMF کو اور انٹرنیشنل ایجنسیز کو ٹوٹلی جو کمٹمنٹ کیا تھا اس سے آپ منحرف ہو گئے، بلکہ اس کے الٹ جا کے کر دیا پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے، جس کے لیے کوئی فنڈنگ آپ کے پاس نہیں تھی۔ یہ بہت ہی زیادہ irresponsible اور فائنینشلی امپروڈنٹ بیہیویئر ہے۔ اس سے زیادہ برا بیہیویئر ہو نہیں سکتا تھا۔ آپ کو پتا ہے ڈیفیسٹ کہاں پہنچ رہا ہے، اور آپ جاتے ہیں اور جا کے ایسی سبسڈیز اناؤنس کر دیتے ہیں اور ساری فنڈنگ کو، بجٹ ڈیفیسٹ کو آؤٹ آف کنٹرول کر دیتے ہیں۔ IMF آپ سے ناراض تھا، ہم آئے ہیں، ہم نے IMF کی کچھ کانفیڈنس بلڈنگ کری ہے، ان کو واپس ٹیبل پہ لائے ہیں۔ وہ ہم سے ٹیبل پہ آنے کو تیار نہیں تھے، وہ انہوں نے اور وہ اس معاہدے کو جو انہوں نے سائن کیا ہوا تھا IMF کا، ہم نے اس پہ ان کو واپس لے کر آئے۔ ہم نے ان سے کانفیڈنس بلڈنگ کی، ہم نے ان سے کہا ٹھیک ہے حکومت پاکستان نے آپ سے یہ سائن کیا، ہم نے بے شک نہ کیا ہو، ان کی گورنمنٹ نے کیا ہو، لیکن وہ حکومت پاکستان تھی۔ ہم نے اس کو اس معاہدے کی ایک ایک شق پہ ان کو مطمئن کیا، ایکشن کیا، بہت سارا ایکشن اس میں ایسا اسٹرکچرل ریفارم کا ایکشن تھا جس کی ہمیں پولیٹیکل کاسٹ بھی اٹھانی پڑی، لیکن ہمارے لیے پاکستان پہلے، پولیٹیکل جو ہماری گین پوائنٹس ہیں وہ بعد میں، پاکستان کی مستحکم ہونا اور اس کو صحیح ٹریک پہ لانا ہماری وہ تھی ضرورت۔ لیکن میں اب جناب لیڈر آف دا ہاؤس کائنڈلی اگر یہ کنکلوڈ کر
وزیر مملکت خزانہ عائشہ غوث پاشا سینٹ میں اظہار خیال کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے پاکستان اولین ترجیح ہے. پاکستان کا مستحکم ہونا ہماری ترجیح ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی وقار اور انصاف کے عالمی نظریات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے. پاکستان اپنے ان کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی آواز بنا رہے گا جن کی لازوال قربانیاں اس وقت بھی جاری ہیں. یوم استحصال پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق جموں کشمیر کے تنازع کے پرامن حل سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. بھارتی حکومت بی جے پی RSS کے گٹھ جوڑ کے زیر اثر چوتھے جنیوا کنونشن سمیت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی کر رہی ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے ہندوتوا ایجنڈے کو بے شرمی اور ڈٹائی سے آگے بڑھا رہی ہے. محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے کشمیریوں کے جائز مقصد کے حصول کے لیے ان کی ہر ممکن مدد کی ہے. پارلیمنٹیرین، صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں، بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں اور بین الاقوامی برادری کے اراکین نے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی جاری سنگین خلاف ورزیوں پر مسلسل آواز اٹھائی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ جموں کشمیر کا تنازع 7 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر ہے. اس زیرین تنازع کو فوری اور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ حل کیا جانا چاہیے تاکہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر فوری عمل درآمد کے ذریعے اپنے حق خود ارادیت کا استعمال کرنے کے قابل بنایا جا سکے. پانچ اگست 2019 کو بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کے 3 سال مکمل ہونے کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ غیر قانونی قبضے کو برقرار رکھنے کے ہر طرح کے بھارتی حربے اور بربریت کے سامنے کشمیریوں نے بے شمار قربانیاں دی. بھارت کے 5 اگست 2019 کے اقدامات سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ بھارت غیر قانونی طور پر بھارتی زیر تسلط جموں کشمیر میں زمینوں پر قبضے اور غیر کشمیریوں کی آبادکاری جیسے اقدامات سے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کر رہا ہے. 5 اگست 2019 اب تک بھارتی ریاستی دہشت گردی میں 650 سے زائد افراد کا ماورائے عدالت قتل کیا جا چکا، لیکن اس کے باوجود قابض بھارتی افواج کشمیریوں کے جذبہ حریت کو نہیں توڑ سکیں. صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ کی طرح کشمیری بھائیوں منصفانہ جدوجہد میں شانہ بشانہ کھڑا رہے گا. یوم استحصال کے حوالے سے اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور امور کشمیر و گلگت بلتستان کے مشیر قمر سمان کائرہ نے کہا ہے کہ آئے روز جبر بڑھنے کے باوجود کشمیر کے عوام کا حوصلہ پست نہیں ہوا. پوری پاکستانی قوم 5 اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی اقدام کو مسترد کرتی ہے اور حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے. اسی کی تفصیل بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد. یوم استحصال کے حوالے سے اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ریلی نکالی گئی. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور امور کشمیر گلگت بلتستان کے مشیر قمر سمان کائرہ بھی ریلی میں شریک ہوئے. اس موقع پر ریلی کے شرکا کا جوش و خروش عروج پر تھا. پاکستان اور آزاد کشمیر کے جھنڈے تھامے ریلی کے شرکا نے بھارتی ظلم اور ستم کے خلاف نعرے لگائے اور کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا. حق ہمارا آزادی کیا ہم لیتے رہیں گے، ہم کشمیر کے وارث زندہ ہیں. ریلی کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچنے پر صبح 9 بجے سائرن بجائے گئے اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. ڈی چوک پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ کشمیر کے ساتھ ہماری وابستگی لازوال ہے. جو اس وقت وادی میں ہو رہا ہے وہ کچھ اس سے زیادہ مانگتا ہے جو اس وقت پاکستان پچھلے 3-4 سال سے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے. کشمیر کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ لازوال ہے. امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے مشیر قمر سمان کائرہ نے کہا کہ مودی سرکار کا 5 اگست 2019 کا وار بھی کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکا. انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے عالمی برادری کے زمین اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ڈیرہ غازی خان قلعہ کے کوٹ چٹھا میں سیلاب متاثرین سے خطاب. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ڈیرہ غازی خان قلعہ کے کوٹ چٹھا میں سیلاب متاثرین سے خطاب کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب
گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب، جناب احمد خان لغاری صاحب، محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، محترم جناب ریاض مزاری صاحب، سردار اویس لغاری صاحب، جناب عطا اللہ تارڑ صاحب، چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز خان صاحب، چیف سیکرٹری پنجاب کامران افضل صاحب، اور ڈیرہ غازی خان کے میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے پاس ایسے وقت میں حاضر ہوا ہوں جبکہ اس علاقے میں بارشی سیلاب نے اور طوفانی بارشوں نے بہت تباہی مچائی، اور ایک مرتبہ پھر یہاں پر جانی اور مالی نقصان بے انداز ہوا ہے، اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ آج 5 اگست ہے اور 2019 کو اسی دن ہندوستان میں مودی سرکار نے یک طرفہ غیر قانونی اقدامات کر کے مقبوضہ کشمیر میں وہ بربریت اور ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کیا، اور کشمیری بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، ماؤں اور بیٹیوں کو جو تھوڑی بہت آئین میں جو ان کو حقوق تھے ان کو بھی پامال کر دیا، اور انسانی حقوق کی بے تحاشا خلاف ورزیاں اور کشمیر کی وادی میں 70 سال سے بہتا ہوا مظلوم کشمیریوں کا خون اس میں مزید اضافہ کر دیا۔ آج نہ صرف پوری پاکستانی قوم بلکہ پورا عالم اسلام کشمیر کے عظیم سپوتوں، شہیدوں اور غازیوں کو ہم سب سلام پیش کرتے ہیں، اور مودی حکومت کے اس غاصبانہ قبضے کے خلاف بھرپور آواز اٹھاتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ کشمیری بھائیوں کو ہندوستانی غلامی سے نجات دلوائیں، اور ان کی قربانیوں کے صدقے ان کو صحیح معنوں میں آزادی نصیب ہو۔ اس کے لیے پاکستان کی حکومت، میں اور پورا پاکستان 22 کروڑ عوام کشمیری بھائیوں کی آزادی کے لیے ہر طرح کے سفارتی، سیاسی اور اخلاقی بھرپور تعاون کا ان کو یقین دلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ایک دن سورج طلوع ہوگا کہ جب کشمیر ضرور ہندوستان کے چنگل سے آزاد ہوگا۔ میں آج آپ کے پاس نہ صرف جو آپ کے پیارے اس سیلاب
के नतीजे में अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, उनका मैं न सिर्फ इज़हार अफसोस करने आया हूँ, और जो ज़ख्मी हुए हैं हम सब अल्लाह ताला के हजूर दस्त बदुआ हैं कि उनको रब्बे करीम जल्द से जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। मैं आपको ये यकीन दिलाने आया हूँ कि इस आफत की घड़ी में वफाकी हुकूमत और मैं तमाम इत्तेहादी पार्टियों का मुंतखब वज़ीर आज़म और पंजाब हुकूमत, हम सब मिलकर इंशाअल्लाह आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं कि जब 2010 और 11 को जब ये सारा इलाका कुकड़ा वाले से लेकर मियाँ वाली और चाचड़ा शरीफ तक ये एक समंदर बना हुआ था, तो नवाज शरीफ की क़यादत में मैं वही आपका खादम दिन रात आपके पास मौजूद रहता था। चाहे डेरा गाजी खान क्यों ना हो, मुजफ्फरगढ़ हो, मियाँ वाली हो, भक्कर हो, रहीम यार खान हो, कोई इलाका, चाहे आपका जो ज़िला है जहाँ से मज़ारी साहब हैं, राजनपुर हो, कोई इलाका चप्पा चप्पा मैं और तमाम मुतलका वज़रा और सेक्रेटरीज दिन रात आपकी खिदमत में रहते थे। तंदूर लगते थे कि मुझे कहते थे कि चावल मियाँ साईं सबको चावल नहीं खाए जाते, सबको रोटी दो, तो मैं तंदूर लगाता था, मोबाइल तंदूर आपके पास। माल मवेशियों के लिए हमने यहाँ पर जाल बिछाया था, और बहनों, माओं और बुज़ुर्गों और बच्चों के इलाज के लिए हमने जगह जगह मोबाइल कैंप्स, मेडिकल कैंप्स लगाए थे। अद्वियात की भरमार थी, खैमों और हर चीज़, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया था कि आपकी कदमों में निछावर करने के लिए, वो हमने आपकी कदमों में निछावर किया था। मैं तफसील में नहीं जा रहा। फिर हमने ना सिर्फ जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए उनके मुआवजे, ना सिर्फ आपकी फ़सलों के लिए जो खड़ी फसलें तबाह हो गई थी उनके मुआवजे, और बड़ी ईमानदारी से गलती इंसान से होती है मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, उसको भी अंदाज़ा लगाने में गलती होगी, लेकिन इखलास में और शफाफियत में कोई कमी नहीं थी। और मेरा ईमान था कि हकदार को उसके दहलीज पर उनको वो रकूम मुहैया की जाएँ, कॉम्पनसेशन। ये इमदादी रकम कोई कॉम्पनसेशन नहीं जिसका प्यारा चला जाए इस दुनिया से। और उसका जो बिछड़ने वाले, जो पीछे रह जाते हैं, घर वाले, उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए अंधेरी हो जाती है और वो अपने प्यारों को दिन रात याद करते हैं। मगर ज़िंदगी में बसर करना भी तो अल्लाह का हुक्म है। तो ये इक़दामात आपकी उस वक़्त भी, और आज फिर मैं आपके सामने खड़ा हूँ एक आपके खादम के तौर पर, आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब तक कि आप में से आखिरी घराना, आखिरी फ़र्द और हम सब मिलके हम काम करेंगे। इस वक्त ये सियासत का वक्त नहीं है मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, इस वक्त खिदमत का वक्त है। आपको अपने पाँव पे खड़ा करने का वक्त है। आपकी जो फसलों को नुकसान पहुंचा उनके मुआवजा देने का वक्त है। आपको खाद और बीज देने का वक्त है। आपके घरों की तामीर करने का वक्त है। सियासत बाद में होगी, पहले ये खिदमत होगी। इसलिए ये तय पा चुका है और आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जहाँ पर सूबाई हुकूमत जो आपको मुआवजा दे रही है, जिनके प्यारे चले गए, वहाँ पर वफाकी हुकूमत भी 10-10 लाख रुपया फ़ीकस उनको ये मुआवजा दे रही है। मेरा अगर बस चले तो मैं इससे भी ज़्यादा दूँ। बाहर कैफ ये वसाइल को भी देखना है और आपकी जो
مجبوریاں اور ضروریات کو بھی دیکھنا ہے. اسی طریقے سے زخمیوں کے لیے 2.5 لاکھ روپیہ وہ اپنا وفاق دے گا. صوبائی حکومت اس کے علاوہ دے رہی ہے. اور مکانات کے حوالے سے اور یہ طے ہو چکا کہ کچے اور پکے مکانوں میں کوئی تفریق نہیں. جس کا مکمل مکان گر گیا ہے اس کو 5 لاکھ روپیہ معاوضہ ملے گا، اور جس کو جزوی طور پر مکان جو ہے وہ نقصان تھی گیا اس کو بھی 2.5 لاکھ روپیہ اس کو مکان کا نقصان معاوضہ دیا جائے گا. فصلوں اور دیگر اشیاء کے اوپر ایک سروے مجھے چیف سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کر لیا ہے، لیکن وفاق کے حوالے سے ہم نے طے کیا کہ صوبوں کے ساتھ مل کر یہ جو سروے ہے وہ کیا جائے، چاہے وہ مکانات ہیں یا فصلوں کا نقصان ہے، تاکہ حقدار کو اس کا حق ملے، اور جس کا حق نہیں ہے اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ قوم کے وسائل کو لے بغیر کسی انصاف اور بغیر کسی دلیل کے. تو یہ وہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں یہ فیصلے ہو چکے ہیں. مگر آج میں ابھی پریزنٹیشن لے کے آیا ہوں. جس طرح یہاں پر کہا کہ طیب ڈرین نے یہ میں نے خود بنوائی تھی جب میں آپ کا پنجاب کا خادم تھا اور اس کا بے پناہ فائدہ پہنچا. اسی طریقے سے یہاں پر جو مطالبہ کیا گیا ہے، احمد خان جناب نوجوان ہمارا جو ساتھی ہے، وائس چیئرمین، بڑا عوام کا خادم ہے. جس طرح ویس لغاری بھی ہے، احمد خان بھی بڑا خادم ہے عوام کا، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ جو وڈور جو پانی کا چینل کا مطالبہ کیا گیا ہے، یہ میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بنا کے آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس وقت میں بس یہی میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں. اس لیے کہ جو NFC ایوارڈ ہے، یعنی جو وسائل جس کی تقسیم ہوتی ہیں، اس معاہدے کے مطابق جو 2010 میں جو ہوا تھا صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان، اس میں سے 58% صوبوں کو چلا جاتا ہے. لہٰذا چاہے وہ صوبہ پنجاب ہے یا باقی صوبے ہیں، ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے صوبے کے عوام کی بھلائی اور خوشحالی اور ترقی کے لیے وسائل استعمال کریں، اور یقیناً کریں گے وہ. باقی جو وفاق کے پاس اب رہ جاتا ہے اس معاہدے کے نتیجے میں جو 2010 میں تھا، اسی لیے میں اربوں روپے خرچ کرتا تھا تو میں وفاق سے نہیں پوچھتا تھا، کہ میں جانتا تھا کہ وفاق کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور میاں نواز شریف کی مجھے ہر وقت تائید اور حمایت حاصل ہوتی تھی. تو اس لیے میں نے کبھی، چاہے یہ ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کی جو ڈول وے ہے، چاہے وہ خانے وال سے لے کر لودھراں کا جو موٹر وے ہے، اور اس طرح کے بے شمار اربوں روپے کے جو منصوبے بنائے، یہ وفاق کے ذمہ داری تھی. لیکن میں جانتا تھا کہ وسائل وفاق کے پاس نہیں ہیں، کیونکہ تقسیم کے معاہدے کے مطابق صوبوں کو اب 58% ملتا ہے، اور وفاق کے پاس جو باقی وسائل بچتے ہیں اس میں سے سب سے پہلے سود، جو قرضے لیے ہوئے اربوں کھربوں، وہ سود وفاق ادا کرتا ہے. تنخواہیں وفاق کے جو ہیں افسران اور ان کی وفاق ادا کرتا ہے. افواج پاکستان کی تنخواہیں اس میں سے جاتی ہیں. اس کے بعد وفاق کے پاس تو باقی کچھ بچتا نہیں ہے. لہٰذا جب میں یہاں پر خادم تھا آپ کا، تو چونکہ وسائل بہت تھے تو میں نے کبھی نہیں پوچھا. یہ سب پنجاب کے وسائل سے بنے ہیں منصوبے، جن کے نام میں نے گنوائے اور جو نہیں گنوائے، حالانکہ یہ وفاق کے منصوبے تھے. لیکن میں نے کہا کہ اب وفاق کے پاس ہے نہیں تو میں ایسے وقت تو نہ ضائع کروں اور میں ان سے پوچھتا رہوں دیں جی دیں. جب میرے پاس وسائل تھے تو میں نے آپ کی قدموں میں نشاور کیے. تو انشاءاللہ یہ جو چینل ہے یہ آپ کو انشاءاللہ میں انشاءاللہ بنا کے دوں گا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ صوبہ پنجاب کا بھی اس میں اپنا ان سے بھی میں درخواست کروں گا. لیکن یہ ہمارا ایک مشترکہ یہ چیلنج ہے. انشاءاللہ مل کر ہم اس کو نپٹیں گے. اور آپ فکر نہ کریں، جب تک کہ آخری گھر آباد نہیں ہو جاتا، ان کا گھر نہیں بن جاتا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. میرا آپ سے وعدہ ہے. بالکل
पाकिस्तान, कायदे आज़म। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का डीजी खान किला के कोट चट्ठा में सैलाब मुतासरीन से खिताब आप मुलाहिजा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बारिशों और सैलाब ने बहुत तबाही मचाई है, हम सब सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। और यौम इस्तेहसाल कश्मीर के सिलसिले में आज़ाद कश्मीर में जलसे जुलूसों और एहतजाजी रैलियों का इनेकाद किया गया। दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद में मरकजी एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने की, जबकि उनके हमरा साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान, काबीना के वज़रा और अरकान असम्बली भी मौजूद थे। रैली में सियासी और समाजी शख्सियात, महाजरीन, जम्मू कश्मीर समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इससे पहले रैली के इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज पूरी दुनिया में मुकीम कश्मीरी और 5 अगस्त के हिंदुस्तान के इक़दाम के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। Procedures and civil society organizations about the evolving developments in Indian occupied Jammu and Kashmir, to urge the international community to review their engagements with India, the occupying power, as it is violating and disregarding the international law, the international humanitarian law and international resolutions, and to make regular follow-ups upon the implementation of the resolution, and to submit a report thereon to the next session of the Senate of Pakistan in this regard. Sir, this has been signed by all parliamentary leaders in the Senate belonging to opposition and the Treasury benches. ठीक है जी सेनेटर डॉक्टर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ड़ सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। और OIC सेक्रेटेरिएट ने तनाज़ा जम्मू कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया है। इस्लामी ताउन तंजीम के जनरल सेक्रेटेरिएट ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर अपने बयान में कहा है कि 5 अगस्त 2019 को होने वाले वाक़े के बाद आबादी के तनासुब में तब्दीलियों समेत कई गैर कानूनी इक़दाम किए गए। ये गैर कानूनी इक़दाम नामकबूजा जम्मू कश्मीर की हैसियत और कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत को मुतासर कर सकते हैं। OIC की जानिब से मज़ीद कहा गया कि OIC कश्मीरी आवाम के नाकाबिल तनसीख हक़ खुदरादियत के हुसूल में मुकम्मल यकजहती का अयादा करती है। OIC के एलामिये में मुतालबा किया गया है कि कश्मीरियों की बुनियादी आज़ादियों और बुनियादी इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाए और 5 अगस्त 2019 को या उसके बाद किए गए तमाम गैर कानूनी यकतरफ़ा इक़दाम वापस लिए जाएँ। जबकि आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक तनाज़ा जम्मू कश्मीर हल करने में ठोस इक़दाम करे। यूरोपियन पार्लियामेंट के अरकान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक और इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबरान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुसल्लह फ़ौज की तरफ से 5 अगस्त 2019 को भारतीय आइन के आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। नाज़ी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कंबोडिया में आसियान रीजनल फोरम के वज़ारती इजलास के मौके पर यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा जोसेफ बोरेल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान दो तरफ़ा और इलाकाई ताउन के उमूर पर तबादला ख़याल किया गया और दोनों रहनुमाओं ने बाकायदा तबादलों और बाहमी फ़ायदेमंद ताउन की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर पैगाम में कहा है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय एकतरफ़ा और गैर कानूनी इक़दामात को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में पाकिस्तानी सफारतखाने में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार में मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों की हालत इज़ार को उजागर किया गया, जिन्हें भारत के 5 अगस्त 2019 के एकतरफ़ा और गैर कानूनी इक़दामात के बाद से मुसलसल फौजी मुहासरे का सामना है। सेमिनार से खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन ने भारतीय हुकूमत की कश्मीर मुखालिफ और मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी और इक़दामात पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी सलामती काउंसिल की करारदाद और कश्मीरियों के ख्वाहिशात के मुताबिक जम्मू कश्मीर तनाज़े के मुनसिफाना और पुरअमन हल में सहूलत फराहम करने में अपना किरदार अदा करे। मिस्र में पाकिस्तानी सफ़ीर साजिद बिलाल ने अपने खिताब में जोर दिया कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के नतीजे में संगीन इंसानी सूरत हाल पैदा हुई है, जिस पर आलमी बिरादरी की फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने
بلوچستان کی صورتحال سے پیش نظر ہنگامی بنیادوں پر صحت کی ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ اگلے 2 روز میں پم سے ڈاکٹرز کی ٹیم بلوچستان کے آفت زدہ علاقوں میں پہنچ جائیں گی اور 30,000 سے زائد ویکسینیشن کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وزیر صحت نے اپنے بیان میں کہا کہ مصیبت اور مشکل کی اس گھڑی میں ہر ممکن اقدامات کو یقینی بنا رہے ہیں۔ بلوچستان میں بچوں کے لیے دست استحصال، ٹائیفائڈ اور خسرہ سے بچاؤ کی ویکسین کی فراہمی اور نزلہ، زکام، بخار اور آنکھوں کی بیماری سے بچاؤ کی ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ فرنٹیئر کور بلوچستان اور فلاحی تنظیم کوٹ کے مشترکہ تعاون سے لورالائی اور چمن کے علاقے کلیشنزائی میں سیلاب سے متاثرہ 252 خاندانوں میں کھانے پینے کا سامان تقسیم کیا گیا۔ فرنٹیئر کور بلوچستان کی جانب سے سیلاب زدگان کی مسلسل امداد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں اور مقامی افراد نے جذبہ خیرسگالی کو سراہتے ہوئے FC بلوچستان نارتھ اور فلاحی تنظیم کا شکریہ ادا کیا۔ کنگ سلمان ریلیف سینٹر نے سیلاب متاثرین کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسری ہنگامی امدادی کھیپ NDMA کے حوالے کر دی ہے۔ امدادی کھیپ میں ضروری اشیاء خورونوش کے 20 ٹرک شامل ہیں۔ امدادی سامان سے بلوچستان کے دیگر شمالی علاقوں میں بھی سیلاب سے متاثرہ افراد میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس غذائی پیکج سے 14,000 سے زائد افراد مستفید ہوں گے۔